سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے وہ بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے والد محترم 20 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ آپ کے والد ایک دن اپنے خزانچی سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 400 دینار میرے مال میں سے مجھے لا کے دو، میں کسی نیک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے خزانچی نے آپ کو 400 دینار جو ہے وہ دے دیے۔ تو آپ نے قریش کی شاخ بنو امیہ تھی، ان کی ایک باعزت خاندان عورت سے جو ہے وہ شادی کر لی، جن کا نام ام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھا۔ اور ام عاصم جو آپ کی والدہ تھی وہ کوئی عام خاتون نہ تھی، بلکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ ہیں وہ رشتے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی لگتی ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کے اندر پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات جب گلی کا پہرا دے رہے تھے تو آپ کا خادم، آپ کا جو غلام تھا جس کا نام اسلم تھا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو رات کا پہرا دیتے دیتے جب ایک گھر کے پاس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، لیکن بیٹی کیا کہتی ہے کہ اماں جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی کہ بیٹا کیوں نہیں، میں تمہیں ماں ہو کر حکم دے رہی ہوں۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان آپ کو معلوم نہیں کہ یہ دور خلافت کس کا ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا دور ہے اور وہ بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ لڑکی کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ نوجوان اور پاک دامنہ اور متقی لڑکی آگے سے جواب دیتی ہے، اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ لگتی ہے اور اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں کہ اسلم اس گھر کو دھیان سے یاد رکھ لو، ہم نے اس گھر کا دوبارہ چکر لگانا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پاس بلا لیا اپنے تمام بیٹوں کو، تو ان سے کہا کہ بیٹو مجھے بتاؤ کہ تم میں سے شادی کی خواہش کون رکھتا ہے؟ تو دو بیٹے بولے، جن کے اندر ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابا جان کہ میں تو پہلے شادی شدہ ہوں، اور دوسرے بیٹے نے بھی یہی کہا۔ تو تیسرے بیٹے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں شادی کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے ساتھ کر دیا کہ جو اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ اے امی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس لڑکی سے نکاح کیا، پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی کہ جن کا نام ام عاصم تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ جو ہیں یہ وہی عمر فاروق کے بیٹے کی بیٹی ہیں، یعنی ان کی پوتی ہیں۔ حضرت عبدالعزیز نے اپنا نکاح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے ساتھ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والد محترم تھے، موت کا وقت قریب آیا نا، تو آپ کی زبان پہ صرف یہی کلمہ جاری تھا، یا لیتنی لم اکن شیئا مذکورا الا لیتنی کنت کہذا الماء الجاری کنباتۃ الارض۔ آپ کے والد کی زبان پہ یہی کلمات جاری تھے کہ کاش میں کوئی عام شے ہوتا، کوئی مشہور نہ ہوتا بلکہ کوئی عام چیز ہوتا، یا میں کوئی بہتا ہوا پانی ہوتا، یا زمین کا کوئی تنکا ہوتا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز خواب کے اندر اپنے والد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ باغات کے اندر سیر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے پوچھا، ای الاعمال وجدت افضل، کہ اے ابا جان سب سے افضل عمل آپ نے کون سا پایا؟ وہ کون سا عمل تھا جو آپ کو جس نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ تو آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ بیٹا استغفار،
اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ سب سے افضل عمل تھا۔